یہ جیسے فار ایگزامپل کسی کاروبار میں یہ عموماً اصول سمجھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور جو لوگ رسک لے رہے ہیں ان کے مابین پروفٹ کو اور کاروبار سے منفعت جو ہے وہ آ، برابر بانٹی جاتی ہے۔ تو اگر یہی اصول درست ہے تو جوئے کو اس لحاظ سے کس نوعیت میں دیکھا جائے گا؟ جوا تو کوئی کاروبار ہی نہیں، وہ تو کھیل ہے، اس لیے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یعنی لوگ کھیل کے ذریعے سے دوسرے آدمی کو لازمی نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے ہی نہیں۔ لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے رجسم من عمل الشیطان قرار دیا۔ کاروبار میں آپ جو معاہدہ کر لیں اس کے لحاظ سے معاملات ہوں گے۔ یہ بات کہ کاروبار میں نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہوں تو اسی صورت میں نفع کا حق بنتا ہے، یہ ایک روایت کا بالکل غلط مطلب سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ اس میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی آدمی نفع لیتا ہے تو ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہر معاہدے میں معاہدے کے لحاظ سے ہوگا۔ مثلا مضاربت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سرمایہ اور محنت۔ تو سرمایہ ایک شخص کی طرف سے اگر دیا گیا ہے تو سرمایہ فراہم کرنے کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے، اس میں لازم نہیں ہے کہ وہ نقصان میں بھی شریک ہو۔ اور محنت کرنے والے نے محنت کر کے سرمایہ کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو کاروبار میں لگانے اور اس سے نفع حاصل کرنے کی جدوجہد کی ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ اس کے صلے میں نفع لیتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ کاروبار کے معاملے میں بھی کوئی صحیح اصول بیان نہیں کیا گیا۔ تاہم جوا کوئی کاروبار نہیں ہے اور اس کو دنیا میں کہیں بھی کاروبار نہیں سمجھا جاتا، اس کو ایک کھیل ہی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے قانونی غیر قانونی ہونے کے بارے میں بحثیں بھی ہوتی ہیں۔